بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم ایسے عزیز چینل پر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے جس موضوع پر بات کروں گا اور جس موضوع کے سے میں نسخہ لایا ہوں، وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ذیابیطس کہتے ہیں، اور ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز یہ ایک مشہور اور مہلک مرض ہے اور آج کل تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس مرض میں مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے اور پیاس لگتی ہے، ہر وقت پانی پینے کا دل چاہتا ہے، منہ میں خشکی رہتی ہے۔ پانی پینے کی کثرت کی وجہ سے پیشاب بہت آتا ہے، کئی بار پیشاب کرنے کی وجہ سے رات کو اٹھنا پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے کمزور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جگر کے پاس ایک لبلبہ ہوتا ہے جس کو بانقراس یا پینکریاز کہتے ہیں۔ اس کے کئی کام میں سے ایک کام انسولین پیدا کرنا ہے، اور انسولین کا کام ہے خون میں شکر کو یعنی شوگر کو کنٹرول کرنا۔ اگر خون میں شوگر زیادہ ہو گئی تو بدن کمزور، ٹانگوں میں شدید درد، خاص طور پر پنڈلیوں میں شدید قسم کا درد، بھوک کی زیادتی، بار بار پیاس لگنا، پیشاب کی کثرت، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، گردے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو جاتی ہے، مردانہ طاقت بہت کم ہو جاتی ہے۔ مریض اپنے کو ہر وقت بہت بیمار محسوس کرتا ہے۔ اکثر شوگر ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو تناؤ میں رہتے ہیں اور غذا صحیح نہیں لیتے ہیں، جو لوگ محنت نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے۔ یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے، یعنی خاندانی بھی ہوتا ہے، یعنی والد کو ہے یہ مرض تو بچوں کو ہو گیا، والدہ کو ہے یہ مرض تو بچوں کو ہو گیا۔ خاندانی بھی یہ مرض کہلاتا ہے، یعنی موروثی بھی مرض ہے۔ ذیابیطس کی جانچ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، بلڈ شوگر فاسٹنگ یعنی خالی پیٹ۔ نمبر 2، کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد، یعنی بلڈ شوگر پی پی کہلاتی ہے۔ اور ایک تیسری شوگر ہوتی ہے، یعنی جس وقت مریض معالج کے پاس جاتا ہے اس وقت اس کی کنڈیشن معالج دیکھتا ہے کہ اس کی شوگر ٹیسٹ ہونی بہت ضروری ہے۔ وہ چاہے کھانا کھائے ہوئے ہو، خالی پیٹ ہو، یا کھانا کچھ دیر پہلے کھا رکھا ہو، یا کسی بھی وقت کھا رکھا ہو، تو اس کی بلڈ شوگر ہوگی۔ اس کو بلڈ شوگر رینڈم کہتے ہیں۔ آج کل ایک نیا طریقہ آیا ہے، یعنی یہ چوتھا طریقہ ہے، HbA1c۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شوگر کا ایوریج دیکھا جاتا ہے، یعنی یہ 3 مہینے کا ایوریج نکلتا ہے اس سے، اور عام طور پر جو مقدار خون کے اندر شوگر کی ہوتی ہے وہ 90 سے 150 ملی گرام ڈیسی لیٹر ہوتی ہے۔ تو ہمیں شوگر سے کس طریقے پر بچنا چاہیے، کیسے؟ ہماری تمام غذائیں اس قسم کی ہیں کہ تقریباً ہر غذا کے اندر شوگر موجود ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم آرام کے ساتھ اپنی شوگر کو کنٹرول کریں گے۔ ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طریقے کے میٹھے کو ایوائڈ کریں، اسے چھوڑ دیں، میٹھے کو میٹھا ہی سمجھیں۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کھجوریں کھاتے رہتے ہیں، شہد کھاتے رہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو میٹھا نہیں، یہ تو قدرتی چیزیں ہیں۔ قدرت نے تو بنائی تھی شوگر، کسی اور نے تھوڑی بنائی بھائی میرے۔ تو اس لیے پرہیز بہت ضروری ہے۔ اگر پرہیز نہیں کرو گے، آپ کیسے کہہ دو گے کہ دن میں رات ہو رہی؟ دن اگر ہے تو دن ہی کہلائے گا، رات اگر ہے تو رات ہی کہلائے گی۔ اس طریقے کو آپ بالکل یہ محسوس نہ کریں کہ میں تھوڑا سا میٹھا کھا لوں گا تو میں اچھا ہو جاؤں گا، یا زیادہ میٹھا کھا لوں گا تو میرے ساتھ ہی ایسا ہو جائے گا۔ میٹھے ایسے ایوائڈ کریں، اور ہر پھل بھی نہ کھائیں، ہر سبزی بھی نہ کھائیں۔
ہر سبزی کھانے سے، مثال کے طور پہ زمین کے اندر جو سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، زمین کے اندر جیسے آلو ہے، اروی ہے، آپ وہ بالکل نہ کھائیں۔ آپ چاول بہت کم کھائیں، روٹی بہت کم کھائیں۔ آپ اس کے اندر زیادہ تر امرود کھائیں، بہت فائدہ کرے گا۔ جامن کھائیں، آپ کو بہت فائدہ کرے گا۔ آج کل کیوی، ایک نیوزی لینڈ کا پھل ہے کیوی، آج کل بہت چل رہا ہے، وہ کھائیں، بہت فائدہ کرے گا۔ سیب بہت عمدہ والا نہ لیں، سیب جو لیں وہ ایسا لیں جو بہت زیادہ میٹھا نہ ہو، ہلکے میٹھے والا سیب لیں۔ کریلا بہت فائدہ کرے گا اس میں، ہری سبزی بہت فائدہ کرے گی۔ انڈے بہت فائدہ کرتے ہیں، انڈے کھائیں آپ چاہے جتنے کھا لیں۔ چنے بہت فائدہ کرتے ہیں، بھنے ہوئے ہوں یا ابلے ہوئے ہوں یا رات کو بھگو دیں، صبح کو وہ چنے کھا لیں آپ۔ ایک راجمہ بہت فائدہ کرتا ہے، دہی بہت فائدہ کرتی ہے، ڈرائی فروٹ بہت فائدہ کرتے ہیں، اس میں سرکہ بہت فائدہ کرتا ہے، لہسن بہت فائدہ کرتا ہے۔ اس قسم کی غذاؤں کا استعمال مسلسل کریں، اور آپ اپنے لیے خاص روٹی بنوایا کریں، اس میں چنے کا آٹا، گیہوں کا آٹا اور جوں کا آٹا، ان تینوں کو مکس کر لیں، ان کی 2 چپاتی بنوائیں، دوپہر میں ضرور کھائیں، اور معمول رکھیں، ایک تو ٹہلنے کا معمول رکھیں، کم سے کم 2 سے 3 کلومیٹر ٹہلیں روزانہ۔ دماغی ٹینشنیں جتنی ہیں ان کو، تفکرات جو ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، جتنی زیادہ ٹینشن بڑھے گی اتنی ہی شوگر بڑھے گی، یہ بات طے ہے۔ آپ لوگ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغی سکون بہت ضروری ہے، اس میں نیند بہت ضروری ہے، کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے سونا بہت ضروری ہے، مسلسل متواتر سوتے رہیں کم سے کم 6 گھنٹے، انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اور میٹھا کسی بھی قسم کا ہے، آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ یہ پھیکا ہے، وہ حقیقت میں میٹھا تو میٹھا ہی ہوتا ہے، اس لیے آپ اس سے بھی اوائڈ کریں۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا، لیکن نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی ہمارے یہاں جو ذیابیطس کے لیے ہم دوا تیار کر رہے ہیں، وہ بہت قیمتی اور بہت ہی کامیاب ہے، مسلسل ہمارے مطب پر وہ ملتی ہے۔ اگر آپ کو اس دوا کی ضرورت ہے اور آپ وہ دوا ہمارے یہاں سے منگانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں براہ راست فون کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس اپ نمبر اسکرین پر ہے، آپ ہمیں واٹس اپ کر کے اپنا ایڈریس، پوسٹل ایڈریس ہمیں دیں، ہم آپ کو کورئر سے یا بائی پوسٹ آپ کو ہم بھیج دیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو دوا ملے گی، اور دوا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ شفا بھی ہوگی قدرت نے چاہا تو۔ اور ہمارا یقین ہے کہ آپ اگر مسلسل 2-3 مہینے استعمال کر لیں، ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کا پینکریاز دوبارہ کام کرنا شروع کر دے، ری ایکٹیو ہو جائے، اور اس کو اپنا فعل صحیح طریقے پر انجام دینا شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کی شوگر ہی ختم ہو جائے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے۔ لیکن میں آج جو آپ کے پاس نسخہ لے کے آیا ہوں وہ بھی بہت بیش قیمتی ہے، آپ اس کو مسلسل بنائیں اور کھائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے گڑمار بوٹی، جامن کی چھال، تخم میتھی، کلونجی، کریلا خشک، الائچی خرد، ستّ سلاجید، یہ ستّ سلاجید بہت ہی کامیاب، اور خالی سلاجید بھی اگر آپ استعمال کریں گے دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ اس سے بھی ڈائبٹیز اور شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ اس کا سفوف بنائیں اور صبح شام 3 گرام کھائیں، اور کھانے میں خاص طور سے بھر پیٹ نہ کھائیں، کم غذا لیں، اور جس میں بہت زیادہ شوگر ہو ایسی چیزوں کا بہت کم اہتمام کریں۔ ایک بار پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی آدمی ہم سے کسی بھی مرض کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہے تو ہمارا اسکرین پر نمبر ہے، آپ ہمیں براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین مشورہ دیا جائے گا، اور قدرت نے چاہا تو اچھی سے اچھی دوا کا تجویز بھی آپ کے لیے رکھی جائے گی۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔